السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے سید شکیل شاہ صاحب۔ میں اگر ان کی باتیں سن کر اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں کہوں گا پوری دنیا کی ایک ریئر پرسنالٹی ہیں، نایاب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ کینسر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی بیماری ہے پاکستان میں جو کبھی ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں مریض کو بچانے میں، لیکن ماشاءاللہ سے شاہ صاحب کینسر کے کسی بھی سٹیج کا مریض ہو اس کا علاج کرتے ہیں، ہیپیٹائٹس کا مریض ہو اس کا بھی علاج اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو وہ شاہ صاحب بالکل جو ہے اس کا علاج کر کے مریض کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ پہلے تو شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں کسی کو ٹھیک کرنے کی قوت نہیں رکھتا، میں خود ایک کمزور سا انسان ہوں۔ ٹھیک کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، ہم صرف کوشش کرتے ہیں۔ اس ہر بیماری کے ایک سبب ہوتا ہے، ہم اس کا سبب ڈھونڈ کر سبب دور کرتے ہیں، جو وہ نقصان کر چکی ہوتی ہے اس نقصان کو ہم ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شفا اترتی ہے، تب وہ ممکن ہوتا ہے۔ بے شک یہ آپ نے بڑی بات کی کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بھی کسی کسی کے ہاتھ میں شفا، اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں شفا ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینسر کی، پھر آگے دوسری بیماریوں کی بات کریں گے۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے پیشنٹس جو ہیں ماشاءاللہ بالکل، میں نے تو سنا ہے چوتھے سٹیج کے پیشنٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ جی اصل میں میرے ہاتھوں کا اس میں تعلق نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو نہ ڈاکٹر تھا نہ حکیم تھا، میں تو کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آئی ٹی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں اور آئی ٹی کا ہی وزٹنگ پروفیسر ہوں۔ تو میرا تو میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا تھا آج سے کوئی 14 سال پہلے۔ تو جب بلڈ کینسر ہوا تو ڈائگنوز ہوا تو وہ اس وقت تک پہنچ چکی تھیں چوتھی سٹیج پر، اور چوتھی سٹیج پر پہنچنے کی وجہ سے جب ہم اس کو ہاسپٹلز میں لے کر گئے، اسلام آباد پنڈی کے سارے ہسپتالوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو تو علاج ہے کیمو، اور اگر کیمو تھراپی لگائی گئی تو یہ برداشت کرنے کی قوت ان میں اب نہیں ہے، تو یہ اسی دن ہی مر جائے گی۔ تو کیمو چونکہ لگ نہیں سکتی لہذا آپ گھر رکھ کے خدمت کر لیں، یہ 10-12 دن زیادہ سے زیادہ جی سکے گی۔ تو میں نے صرف یہ کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے مایوس ہونے کی بجائے میں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور اللہ کا دامن جو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور وہی میری بیگم صرف 1 مہینے میں اللہ نے شفا اتار دی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بابا جی کو میری طرف بھیج دیا جنہوں نے مجھے دھماسا بوٹی کے بارے میں رہنمائی کر دی، اور وہی بابا جی بعد میں میرے مریضوں کو خواب میں ملے، اور ان کو خواب میں آ کر بھی انہوں نے دھماسا بوٹی کے پودے دکھائے اور بتایا کہ یہ دھماسا استعمال کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بھی دونوں ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے نکال دیا تھا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، یہ پوری باڈی میں بیماری پھیل گئی ہے اور آخری سٹیج پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بابا جی کی اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو وہ لاچار مریضوں کو ہی جا کے گائیڈ کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہی بابا جی مجھے فیصل مسجد کے پاس میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ملے تھے، میں نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دی اور انہوں نے مجھے پھر رہنمائی دی کہ اس کو کیمو لگائی گئی تو وہ واقعی مر جائے گی، لیکن اگر اس کو دھماسا بوٹی استعمال کراؤ گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ کے فضل سے صرف 1 مہینے میں ٹھیک ہو گئی، اور 14 سال پہلے کی بات ہے، اور آج تک میری بیوی بخیر و عافیت ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے شاہ صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک آئی ٹی کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اور پہلے جو ہیں پروفیسر ہیں آئی ٹی کے اسلامک یونیورسٹی میں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ دھماسا بوٹی جو ہے، یہ میں اس ویڈیو جو اپنی ویڈیو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ شاید یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے اور میرے خیال سے پوری دنیا کے لیے، انڈیا جس میں کوئی بھی آپ ملک لے لیں، ان سب کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ کینسر جس کا علاج بڑے بڑے گورے انگریز وہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے ڈاکٹر صاحب کے شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جو یہ شفا اللہ نے رکھی جس کے تھرو وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ دھماسا بوٹی سے جس پہ آپ نے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی، اس سے آپ نے ابھی تک کتنے مریض ٹھیک کر لیے؟
جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میری بیگم کو اللہ نے شفا دے دی، ناقابل یقین طور پر معجزہ ہو گیا، تو پھر میں نے، چونکہ آئی ٹی فیلڈ میں خود ہوں، تو میں نے پھر گوگل پر اس کی ریسرچ شروع کی. پوری یونیورسٹی میں مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچر تھے انہوں نے اس پر پیپر لکھے ہوئے تھے، وہ سارے میں نے ڈھونڈے، اس پر ریسرچ کی. پرانے اطباء حضرات کی کتابیں میں نے ڈھونڈی، ان پہ ریسرچ کی. تو میرے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے باب کھول دیے، اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک ہی بوٹی جو ہے یہ ہر طرح کے کینسر کا علاج ہے، ہر سٹیج کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، ہر طرح کے یہ جو ہے جسمانی اور ذہنی عوارض ان کے میں بھی علاج میں معاون ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اس کا لوگوں کو علاج کرنا شروع کیا، اور اب تک سینکڑوں مریضوں کو اللہ نے شفا دی ہے. سب لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ نہیں رہتا، کیونکہ میں تو کلینک پر نہیں بلاتا کسی کو، میں تو واٹس ایپ پر ہی ڈیٹا لیتا ہوں اور واٹس ایپ پر ان کو علاج بھیج دیتا ہوں. علاج بھیجنا. اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ اس چیز کا معاوضہ نہیں لیتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک کرتے ہیں. اور اسی لیے ہماری ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم اسی طرح اتھینٹک کام کرتے ہیں کہ اس طرح ماشاءاللہ. کہ میں ان سے اب یہ سوال کروں گا، شاید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پھیپھڑوں کا کینسر ہے 4 سٹیج کا، ایک معدے کا کینسر ہے وہ بھی 4 سٹیج کا، جگر کا کینسر ہے 4 سٹیج کا، یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی ہر مرض کا، چاہے وہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کا پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مریض کا اصل میں پی ایچ لیول بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے. پی ایچ لیول اگر آپ الکالائن رکھ لیں باڈی کو، الکالائن کا مطلب ہے کہ آپ کا تیزابی جسم نہ ہو، تو نہ ہیپاٹائٹس ایکٹیو ہو سکتا ہے، نہ کینسر آگے بڑھ سکتا ہے، پھیل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پی ایچ لیول آپ کا 7 سے نیچے نہ آ جائے. 7 سے نیچے پی ایچ آ جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جسم تیزابی ہو گیا ہے، ایسیڈک ہو گیا ہے. 7 سے اوپر چلا جائے گا تو اب آپ کا الکالائن باڈی ہو گئی ہے. اب جو بیماری بڑھ رہی تھی اب وہ الٹا کم ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں صرف ان کو وہ غذائیں بند کروا دیتا ہوں، وہ تمام سورسز بند کرواتا ہوں، جس میں لیپ ٹاپ باڈی سے گود میں رکھ کے چلانا بھی شامل ہے، موبائل فون کا بہت زیادہ باڈی سے ٹچ رہنا اور اس کا بہت زیادہ کانوں کے ساتھ لگا کے سننا، یہ بھی نیک کینسر، برین ٹیومر کا سبب ہے. تو اسی طرح بچے جو موبائل پہ کھیلتے ہیں، گیمیں مائیں دے دیتی ہیں موبائل پہ کھیلو بھئی، اور وہ گود میں رکھ کر موبائل پہ کھیلتے ہیں، ان کو بھی بلڈ کینسر، ہڈیوں کے کینسر اس وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اسی طرح کریانے کی چیزیں، بیکری کی چیزیں بہت زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، ان کو بھی کینسر میں جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں یہ سارے راستے ان کے بند کروا دیتا ہوں، ان کی ساری بادی غذائیں بند کرواتا ہوں. مریض کے لیے سارے گوشت اور دالیں جو تیزابی اثرات رکھتی ہیں وہ سارے بند کروا دیتا ہوں. تو آٹومیٹیکلی ان کی باڈی الکالائن ہونے آ جاتی ہے، ان کا پی ایچ لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو آب زمزم پینے کا کہتا ہوں، فروٹ جوسز پینے کا کہتا ہوں، تو اس سے بھی وہ مزید ہائی سپیڈ سے پی ایچ لیول اوپر آتا ہے. اور جتنی جلد 7 سے اوپر آ جاتا ہے اتنی جلد ہی بیماری، چاہے ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، چاہے وہ کورونا ہو، یہ سب کچھ بھاگ جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی بات، پوری دنیا میں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کورونا سے کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھ لیں، چائنا سے یہ سٹارٹ ہوا کام اور پوری دنیا میں پھیل، پاکستان میں کتنی ڈیتھس ہو گئی. اور ماشاءاللہ شکیل شاہ صاحب جو ہیں وہ کورونا کا بھی علاج کر لیتے ہیں. کیا کورونا کا علاج آپ اسی بوٹی سے کرتے ہیں یا اس کا الگ علاج ہے؟ نہیں جی، اس کا الگ علاج ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ کورونا ہوتا کن کو ہے؟ جن کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے. لگتا یہ سب کو ہے، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے چاہے وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اس کو بھی کورونا لگے گا. لیکن کورونا لگے گا سب کو، گرائے گا اس کو جس کی امیونٹی کم ہو جائے گی. امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت. جی، قوت مدافعت بڑھا لیں. نیچرل وے سے وٹامن سی لینا شروع کر دیں، جس میں سارے ہی سٹرک والے فروٹ شامل ہیں. وہ فروٹ سارے جن میں سیب ہے، آپ کا یہ لیمو ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں وٹامن سی بہت ہوتا ہے. تو یہ مکس فروٹ جوسز میں آپ یہ لیمن مکس کر کے پلانا شروع کر دیں، اس سے اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر پھیپھڑے ڈیمیج ہو چکے ہوں تو پھیپھڑوں کا علاج الگ سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے کچھ صفوف وغیرہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صفوف استعمال کریں. ٹھیک ہے.
تو بھاپ ساتھ دی جاتی ہے, بھاپ لازم ہے, لونگ والے 5-6 لونگ ڈال کے پانی میں اس کی بھاپ دیں, لونگ ہوں یا سفیدے کے پتے ہوں, تو وہ بھاپ جو ہے یہ اس کو کرونا کو مارنے کے لیے کافی ہے. مار وہ دے گی, ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو پھر وٹامن سی کی اور باقی چیزوں کی ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے, مطلب پورا ایک ریسرچ والا کام ہے یہ. تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں نے خود ریسرچ یہ اپنی آنکھوں سے یہ ان کی چیک کیے, کتنے مریض جو 4th سٹیج میں تھے جن کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پایا, ان کی بعد میں ان کے علاج کے بعد جو دماسا بوٹی پہ ان کی ریسرچ ہے پوری, وہ جیسے بھی یہ کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے, اس کے بعد ان کی رپورٹ ساری اس لیپ ٹاپ میں کہ پوری دنیا سے لوگ 4th سٹیج سے واپس آ کے بالکل نارمل ہوئے ہیں. اور میں بتاؤں کہ ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں, انڈیا میں ایک سٹوڈنٹ ہیں, وہ ان کو ان کے صدر نے, وہ کیا قصہ ہے سر آپ بتائیں. جی وہ ایک وہاں کی ایک طبیبہ ہے, اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں طبیبہ ہوں, لیکن اس نے تو ایز پیشنٹ مجھے اپنی رپورٹس بھیجی تھی کہ مجھے پی کارڈ کا مسئلہ ہے, یہ بچے دانی میں رسولیاں ہوتی ہیں یا پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو خواتین کو اکثر یہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے تو اس کا علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا. تو میں نے ان کو عام مریضہ سمجھ کر ہی ویسے ہی ان کو وہ گائیڈ کر دیا, پرہیز بتا دیا, دھماسا بوٹی کا استعمال بتا دیا. تو اللہ کا فضل ہوا, وہ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی. بعد میں اس کے والد صاحب کو کینسر ہو گیا, پھر اس نے اپنے والد صاحب کے کینسر کی رپورٹس بھی مجھے بھیجیں, میں نے ان کو بھی ان کا علاج بتایا, اللہ نے ان پہ بھی کرم کیا. اس کے بعد پھر اس خاتون نے مجھے ایک فوٹو بھیجی کسی فنکشن کی, جی, جس میں ایک وائٹ وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے ڈاکٹروں والی, اور اسٹیتھوسکوپ بھی گلے میں ڈالی ہوئی ہے. تو وہ خاتون جو ہے وہ ایک ایوارڈ کو ریسیو کر رہی ہے کسی سے فریم کیا ہوا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے ان سے پھر واٹس ایپ پر ہی میسج کر کے پوچھا کہ یہ کیا فنکشن ہے. تو اس خاتون نے تب بتایا جی کہ یہ ہمارا انڈیا کے صدر صاحب ہیں اور ساتھ ہی ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ دونوں مل کر ایک فنکشن میں مجھے آیوش میڈیکل آفیسر کی سند دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہو یہ تو طبیبہ بھی ہیں خود بھی, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ میں اس بات پہ غور یہ کر رہا ہوں کہ ان کی اسٹوڈنٹ کو انڈیا کی وہ ہے, انڈیا میں ایوارڈ وہ بھی وہاں کا صدر دے رہا ہے. تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں ان کے لیے میں تو کہتا ہوں آپ ٹیسٹ کریں, آپ پوری دنیا میں جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے, وہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. کانٹیکٹ کر کے پہلے آپ دیکھیں کہ علاج, اور جب آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے پھر دعائیں دینا. اور پھر میں تو کہوں گا کہ اگر ٹھیک ہوتا ہے, یہ تو نایاب چیز ہے. اگر آپ نایاب ہیں اس ملک میں, اگر واقعی ایسا, جیسے کہ میں نے تو ریسرچ دیکھی ہے نا, لوگ بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ کو اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ دیا جائے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں. سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یہی تو ہیں کینسر کے سائنٹسٹ, ہیپاٹائٹس کے سائنٹسٹ, وہ ماشاءاللہ سے شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آتے ہیں, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں. ایک میسج ہے جی, میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ مجھے ضرورت ہے کہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل پاکستان میں قائم کیا جائے. اس کے لیے میں تھوڑی سی زمین بھی خرید چکا ہوں, کوئی 1 ایکڑ, اور 2-3 ایکڑ اور خریدنے ہیں. پھر اس پر اوپر ایک 3-4 ایکڑ پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا ہے جو ہربل ہاسپٹل ہوگا مکمل طور پر. اس میں بلڈ ٹرانسمیشن اور ٹرانسفیوژن کے بھی اور سارے وہ انتظامات ہوں گے, بلڈ بینکس ہوں گے, وہاں ایڈمیشن ہوگا, جنرل وارڈ ہوں گے, کینسر وارڈ ہوں گے, ہیپاٹائٹس وارڈ ہوں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے, اور عوام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو میری درخواست ہے کہ احباب اختیار جو ہیں وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں. صاحب اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ میرا جو چینل ہے, کیونکہ اس پہ لاکھوں لوگ سپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے اس کام میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جی انشاءاللہ. وہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اس کی بنیاد رکھیں گے نا, جس ٹائم آپ اس اپنے ہاسپٹل کی یا اپنے ٹرسٹ کی جو بھی اس کی بنیاد, میرا چینل آپ کے اس ورک میں آپ کا پورا ساتھ دے گا. اور جتنے بھی آپ میں نے جب بھی کسی کی آواز بناؤں, پوری دنیا سے انہوں نے بڑی سپورٹ کی, اور بڑے لوگوں کی زندگیاں میرے چینل سے شاہ صاحب یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں چینج ہوئی ہیں. تو بالکل اس نیک کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ کہیں گے, یہ پہلے تو ہمارے جو علاج کا میسج تھا وہ چلا گیا, اس کے بعد ہم اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی جس میں ان کے ہاسپٹل کا ذکر ہوگا, دوسرا ہوگا. فی الحال آپ جتنے لوگ ہیں
جن کو کینسر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, اور وہ ایسے سٹیجز میں ہیں جہاں پر ان کو لگ رہا ہے کہ یار ڈاکٹروں کے بس کی بات بھی نہیں ہے, وہ شاہ صاحب کے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ نمبر ہے, اس پر رابطہ کریں. اور سر آپ کے رابطے کا ٹائم کیا ہوگا؟ شام 5 سے 9 میرا مریضوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے فل ڈے مریضوں کے لیے ہوتا ہے, صبح 9 سے رات 9 تک. شام 5 سے 9 تک جو ہے مریضوں کا ٹائم ہے. اسی ٹائم پہ کیونکہ سر یہ جب کالز کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ کالز آتی ہیں, تو اس لیے کیونکہ یہ آئی ٹی یونیورسٹی میں بھی ہیں, وہاں پر ڈائریکٹر بھی ہیں, انہوں نے جاب بھی اپنی کرنی ہوتی ہے, وہاں پر بھی لیکچرز دیتے ہیں, تو اس ٹائم آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا. 5 سے 9 بجے آپ ان کو, اور سیٹرڈے اور سنڈے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر واقعی میں آپ ان کو فنڈ کرنا چاہیں, وہ بھی آپ اسی نمبر پہ ان سے رابطہ کر کے ان کو فنڈ بھی کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیں. فی امان اللہ. تھینک یو شاہ صاحب. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. وہاں سے بند کریے.